ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام سلام سلام۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی ایک فضیلت عرض کرتا ہوں۔ ایک بار کسی بھکاری نے غیر مسلموں سے سوال کیا، انہوں نے مذاق کے طور پر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا، جو قریب ہی تشریف فرما تھے۔ اس نے حاضر ہو کر سوال کیا تو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 بار درود پاک پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا، فرمایا مٹھی بند کر لو، جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے پاس جا کر کھولنا۔ اب غیر مسلم ہنس رہے تھے کہ پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب اس بھکاری نے ان غیر مسلموں کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں سونے کا سکہ موجود تھا۔ سبحان اللہ۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کرامت دیکھ کر کئی غیر مسلم مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمت سے روزی دیتا ہے، اور اللہ کی محبت کے لیے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کے لیے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اللہ سے محبت، رسول سے محبت، اور اولاد رسول سے بھی محبت کرنی ہے، صحابہ سے بھی محبت کرنی ہے، اولیاء سے بھی محبت کرنی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کی محبت، نبی کی محبت، نبی کی محبت، اللہ کی محبت۔ اور اہل بیت میں کون کون داخل ہیں؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ازواج پاک، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد پاک، آپ کے شہزادے، آپ کی شہزادیاں، سب اس میں شامل ہیں۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے 2 نواسے جن پر میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت شفقتیں، بہت عنایتیں، بہت محبتیں رہیں، وہ ہیں حسن مجتبیٰ اور امام حسین رضی اللہ عنہما۔ آج ہم حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر سنیں گے، جن کا نام مبارک ہے حسن، کنیت ہے ابو محمد، اور القابات ہیں تقی، سید، سبط رسول اللہ، سبط اکبر، اور آپ کو ریحانۃ الرسول، رسول خدا کے پھول بھی کہا جاتا ہے۔ 15 رمضان کو آپ دنیا میں تشریف لائے، 3 سنہ ہجری میں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا نام رکھا، کیا نام رکھا؟ حسن، اور ولادت کے 7ویں دن عقیقہ فرمایا، بال منڈوائے، اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ اور جو خلفائے راشدین ہیں اسلام میں، ان کی بڑی اہمیت ہے، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی مشکل کشا، اور امام حسن مجتبیٰ بھی خلیفہ ہیں، خلیفہ راشد رضی اللہ عنہم اجمعین۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی چچی جان ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں اپنا خواب سنایا، یا رسول اللہ، آپ کے جسم پاک کا ٹکڑا حصہ میرے گھر آیا۔ یہ سنتے ہی اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بڑا اچھا خواب ہے، فاطمہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا اور تم اسے دودھ پلاؤ گی۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی، اور ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، جو کہ ترمذی شریف میں ہے، کہ امام حسن مجتبیٰ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے، ہم شکل تھے۔ کہاں سے کہاں تک؟ سر انور سے سینہ پاک تک، اور سینہ پاک سے قدموں تک امام حسین بہت مشابہ تھے۔ عاشق صحابہ اہل بیت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی طرف اشارہ کرتے ہیں
ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ دیکھیں 2 پیجز پر 2 تحریریں ہیں، دونوں کو ملائیں تو تحریر واضح ہو جاتی ہے نا، تو دونوں شہزادوں کو ملانے سے شکل مصطفیٰ واضح ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ، حسن و حسین کی والدہ ماجدہ، میرے نبی کی شہزادی خاتون جنت، آپ سر سے لے کر قدم تک ہم شکل مصطفیٰ تھیں، اور حسنین کریمین سیدین جلیلین قمرین منیرین نیرین رضی اللہ عنہما میں یہ مشابہت تقسیم تھی، ایک سینے تک اور ایک سینے سے ایڑی تک مشابہ تھے۔ اب غور کیجئے، جو اپنے عمل کو عمل مصطفیٰ کے مشابہ کرے اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ نے یہ بات لکھی، جو اپنے عمل کو سنت مصطفیٰ کے مطابق کرے، نبی کے مطابق کرے، مشابہ کرے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے مشابہ کرے اس کی محبوبیت کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ بڑی پیاری بات لکھی، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ مبارک زمین پر نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور اعلیٰ حضرت اپنے عشق بھرے انداز میں اس کو بیان کر رہے ہیں، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس سائے کے 2 حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ اٹھایا اور فرمایا، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ سبحان اللہ، کیسی محبت ہے صحابہ کی اور اہل بیت کی، میرے ماں باپ تم پر قربان، تم رسول پاک کے مشابہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی اپنی مبارک گود میں اٹھاتے، کبھی مبارک کندھوں پر سوار کرتے اور دیکھتے اور پیار کرتے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شہزادی کے ہاں اسپیشلی اپنے نواسوں کو دیکھنے اور پیار کرنے کے لیے جاتے تھے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مبارک کندھے پر سوار کیے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب جلوہ فرما ہوئے تو کسی نے کہا، اے شہزادے تمہاری سواری تو بہت اچھی ہے، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اس اچھے نبی، پیارے نبی، سونے نبی، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار بھی تو کتنا اچھا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھے پر بٹھایا ہوا تھا اور دعا کر رہے تھے، یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اسے محبوب رکھ۔ سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت سلام رضا میں حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہیں، وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، آپ بہت سخی تھے، کئی مرتبہ سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، بعض مرتبہ آدھا مال قربان کیا، سید الاسخیاء، سخاوت کرنے والوں کے سردار، وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، جنہوں نے نبی کے مبارک کندھوں پر سواری کی ان پر لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ آپ کو اللہ پاک نے بڑی شان عطا فرمائی، جب مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد 6 ماہ آپ کی خلافت رہی تو مسلمانوں میں کچھ معاملات تھے، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے صلح کی اور مسلمانوں کو 2 گروہوں کو بہت بڑی آزمائش سے بچا لیا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پہلے سے ہی اس کی خبر دی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، حالت سجدہ میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، جو بھی کم سن تھے، کم عمر تھے، آئے اور حضور کی مبارک پیٹھ پر یا گردن پر بیٹھ گئے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں آہستہ سے اوپر اٹھایا۔ جب نماز مکمل ہوئی صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس بچے سے آپ اس انداز سے پیش آتے ہیں، کسی اور سے ایسا سلوک نہیں فرماتے۔ فرمایا یہ میرا پھول ہے، آئے ہائے سبحان اللہ، یہ میرا پھول ہے، اور بے شک یہ میرا بیٹا سید ہے، یعنی سردار ہے، امید ہے اللہ پاک اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبر پہلے ہی ارشاد فرما دی تھی۔ حضرت شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر لی، امور خلافت ان کے سپرد کر دیے، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کوفے آنے سے پہلے آپ نے لوگوں سے خطاب کرتے فرمایا، لوگوں بے شک ہم تمہارے مہمان ہیں اور تمہارے نبی کے اہل بیت ہیں، جن سے اللہ پاک نے ہر قسم کی ناپاکی دور کر دی، انہیں خوب ستھرا فرما دیا۔ یہ کلمات آپ بار بار ریپیٹ کر رہے تھے، حتیٰ کہ مجلس میں جتنے لوگ تھے سب رونے لگے، اور ان کے رونے کی آواز دور تک سنی گئی۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عاجزی، انکساری، آپ کا تحمل، آپ کا ٹالرنس، آپ کا صبر، سبحان اللہ، کیا کہنے، خلافت کو ترک کر دیا۔ تو اس کے صلے میں اللہ پاک نے آپ کو غوث اعظم کا رتبہ عطا فرما دیا۔ جی ہاں، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا، مجھے اکابر بزرگوں سے پہنچا، یہ لکھا آپ نے حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں میں فتنہ فساد ختم کرنے کے خیال سے خلافت ترک فرمائی، تو اللہ پاک نے اس کے بدلے میں امام حسن مجتبیٰ اور ان کی اولاد امجاد میں غوثیت عظمیٰ کا مرتبہ رکھا۔ قطب اکبر یعنی غوث اعظم خود امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، درمیان میں حضور شیخ عبد القادر جیلانی، 11ویں والے جو پیر ہیں نا، یہ حسنی حسینی ہے، دونوں طرف سے والد اور والدہ کی طرف سے سید ہیں، نجیب الطرفین ہیں، حسنی حسینی، یہ ہیں غوث اعظم درمیان میں، اور آخر میں ہوں گے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا شان ہے آپ کی۔ ایک مرتبہ سفر تھا اور کھجوروں کے باغ سے آپ کا گزر ہوا، تو کھجوروں کے درخت خشک تھے، پھل نہیں لگا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں ساتھ تھے، خادموں میں سے ایک سوکھے درخت کے نیچے بچھونا بچھا دیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے نواسہ رسول، کاش اس خشک درخت پر تازہ کھجوریں ہوتی تو کیا بات ہوتی، ہم سیر ہو کر کھاتے۔ یہ سننا تھا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آہستہ آہستہ کوئی دعا پڑھی، اس کی برکت سے دیکھتے ہی دیکھتے سوکھا درخت گرین ہو گیا، ہرا بھرا ہو گیا، اور اس پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں آ گئیں۔ یہ منظر دیکھ کر اونٹ ہانکنے والا کہنے لگا، یہ جادو کا کرشمہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ڈانٹا، فرمایا توبہ کر، یہ جادو نہیں، شہزادہ رسول کی مقبول دعا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر لوگوں نے درخت سے کھجوریں توڑیں اور قافلے والوں نے بھی خوب کھائیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی کوئی حدیث یاد ہے؟ فرمایا حدیث یاد ہے، بچپن میں ایک مرتبہ میں نے صدقے کی زکوٰۃ کی کھجوروں میں سے کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی، تو نانا جان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ سے وہ کھجور نکالی، صدقے کی کھجوروں میں واپس رکھ دی۔ عرض کی گئی اگر ایک کھجور نے اٹھا لی تو اس میں کیا حرج ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہم آل محمد کے لیے صدقے کا مال حلال نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ڈائریکٹلی تربیت فرمائی۔ بہت آپ عبادت گزار تھے، اور 20 حج آپ نے پیدل کیے، 47 سال 47 ایئرس کی آپ نے ایج پائی۔ 5 ربیع الاول 85 ہجری کو مدینہ پاک میں آپ نے شہادت کی وہ موت پائی۔ کسی بد نصیب نے آپ کو زہر دیا تھا،
اس کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ پر کروڑوں رحمتیں ہوں, ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود, ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود, ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام.